على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز ساتھی اور دوستو، آپ سب کیسے ہیں؟ ہم قرآن شریف کو روٹ ورڈز لے کے چل رہے تھے. آیت وائز سورۃ الناس شروع کی تھی، سورۃ الناس کی آیت نمبر 1 اور روٹ ورڈز ہم لے کے چل رہے تھے امام صاحب کی امام رافع اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے مطابق، جس کا ترجمہ عبدالفیروز پورے نے کیا اور میرا نام محمد اور عزیب ہے. تو آج کا جو روٹ ورڈ ہے وہ سورۃ الناس کی آیت نمبر 1 کا لفظ رب ہے. تو رب یہ 955 دفعہ قرآن شریف میں 955 الفاظ بنے ہوئے ہیں. اس روٹ ورڈ کے ساتھ جو قرآن شریف میں جو الفاظ بنے ہوئے ہیں وہ 955 دفعہ بنے ہوئے ہیں را با با کے ساتھ. تو اس کی ویڈیو جو کہ پہلے بن چکی ہوئی ہے تو میں اس کا ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اور ساتھ ہی یہیں پہ آئی بٹن بنا دوں گا. یہاں پہ میں نے اس کو مختصر کر کے پیش کر رہا ہوں. یہ ویڈیو تھوڑی سی مختصر ہے اور تفصیل والی ویڈیو دیکھنے کے لیے میں اس کا ڈسکرپشن میں لنک ڈال دوں گا اور اس کا آئی بٹن بھی بنا دوں گا. تو وہاں سے آپ اس کی تفصیل والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس میں زیادہ بحث کور کی گئی ہے. یہاں پہ چیتا پوائنٹ ڈسکس کرنے ہیں. تو رب کے میں نے انہوں نے بتایا تھا تربیت کرنا، اور تربیت کرنے سے یہ مراد ہے کہ کسی چیز کو تدریجی نشوونما دے کر حد کمال تک پہنچانا. اور پھر فرمایا تھا رب بابا اور بابا تینوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں. اور پھر فرمایا رب کا لفظ اصل میں مصدر ہے لیکن بطور فاعل استعمال ہوتا ہے استعارے کے طور پر. اور پھر آگے بتایا کہ صرف اللہ کے لیے کیسے استعمال ہوتا ہے. تو مطلقاً صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مطلقاً سے یہ مراد ہے کہ اس میں اضافت نہ آئی ہو، یعنی خورم کا موبائل. تو اس میں خورم اور موبائل یہ دو اسم ہے تو کان اس کو جوڑا ہوا ہے. تو اضافت نہ ہو، لام تعریف سے خالی ہو، یعنی الف لام نہ ہو. تو مطلقاً صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کے لیے انہوں نے اگزامپل دے دی بالدن طیباتن ورب غفور. رب غفور یہاں پہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے. عمدہ شہر اور آخرت میں گناہ بخشنے والا پروردگار. سورۃ السبع کی آیت نمبر 15. مطلقاً صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور ساتھ رب غفور والی آیت پیش کر کے انہوں نے اس کی دلیل پیش کرتی قرآن شریف سے. پھر اللہ اور دوستوں کے لیے، اللہ اور غیر اللہ کے لیے کس طرح استعمال ہوتا ہے رب کا لفظ صرف اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ رب کا لفظ اللہ اور غیر اللہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور غیر اللہ کے لیے اور اللہ اور غیر اللہ کے لیے کب استعمال ہوتا ہے؟ وہ جب اضافت ساتھ ہو. تو اضافت کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر بھی بولا جاتا ہے اور دوسروں پر بھی. پھر وہ آگے بتاتے ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ پر اضافت کے ساتھ کیسے بولا جاتا ہے. اس کے لیے انہوں نے اگزامپل دے دی الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین یہاں پہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے آیا ہے اور اضافت کے ساتھ آیا. یہ جو زیر لگی ہوئی ہے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے. اور اللہ کی حمد اللہ ہی کو سزاوار ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. پھر اضافت کے ساتھ جو کہ دوسروں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اللہ کے علاوہ. تو اس کے لیے انہوں نے کچھ ایگزامپل دے دیا. رب الدار جیسے گھر کا مالک، رب الفرش گھوڑے کا مالک. اور اسی معنی کے اعتبار سے وہ آگے سورہ یوسف کی آیات پیش کر رہے ہیں. سورہ یوسف اور یوسف اور زلیخا کا قصہ یہ ہے. تو مختصراً کہ نا جالسی کے طور پہ ان کے بھائیوں نے ان کو اپنے باپ سے جدا کر دیا اور یہ ہوتے ہوتے مصر پہنچ گئے. وہاں پہ اسی سے مصر کی بیوی ان کی طرف مائل ہوئی. تو وہ ان کی طرف مائل نہ ہوئے بلکہ انہوں نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان سے محفوظ رکھا، تو جس کے پتاش میں یہ جیل چلے گئے تھے وہاں پہ دو قیدی بھی ان کے ساتھ جیل میں آئے. انہوں نے اپنے خواب بیان کیے. تو ایک کے مطابق انہوں نے کہا تھا کہ اس کا خواب اس کی تعبیر دی تھی کہ اس کو رہائی مل جائے گی. تو اس کو انہوں نے کہا تھا کہ اذکرنی عند ربی کا، کہ اپنے رب کے پاس یعنی اپنے بادشاہ کے پاس یعنی عزیز فرعون کے پاس
مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا. تو چلو تو مصر کے بادشاہ کے پاس اپنا ذکر کرنا. تو یہاں پہ ربی کا جو لفظ ہے وہ بادشاہ کے لیے بولا جا رہا ہے. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے کہ شیطان نے اس کا ذکر اپنے رب سے کروانا بھول دیا. یعنی اپنے بادشاہ کے پاس وہ جس کو رہائی مل گئی تھی وہ اس کا یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرنا بھول گیا تھا کہ ایک بندہ بے گناہ قید ہے. اور ایک اور آیت پیش کرتے ہیں سورہ یوسف کی آیت نمبر 23 یہ اس وقت کے بعد ہے جب زلیخا آپ کی طرف مائل ہوئے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف مائل ہونے سے روک دیا کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں میں تھے. تو یہاں پہ یوسف نے کہا یہاں پہ جو ربی کا لفظ ہے تو یوسف نے کہا معاذ اللہ وہ تمہارا شور میرا آقا اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے. لیکن یہاں پہ جو ربی کا لفظ ہے یہاں پہ اکثر لوگوں نے عزیز مصر مراد لیا اور بعض لوگوں نے اللہ کی ذات مراد لی ہے. ربی سے مراد اللہ تعالیٰ ہے اور بعض نے عزیز مصر مراد لیا. لیکن امام صاحب کا جو رجوع جو جس قول کی طرف ان کا دھیان ہے وہ پہلا قول ہے یعنی کہ ربی سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یہاں پہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 23 میں پھر وہ لفظ ربانی کی بحث لاتے تھے پھر اس کی جمع ربانیون بتاتے ہیں پھر اس کے بعد وہ آیات پیش کرتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ربوبیت کا لفظ اور دوسروں کے لیے ربابیت کا لفظ آتا ہے. تو یہ لفظ ربانی کی بحث انہوں نے کی اور اس کی جمع کی بحث کی تھی. اور تو ڈیٹیل ویڈیو دیکھنے کے لیے میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا اور اس کا آئی بٹن پہ بنا دوں گا انشاءاللہ العزیز. پھر وہ رب کی جمع کی بحث لاتے ہیں اور جمع اس کی ارباب آتی ہے اور پھر قرآن شریف کی آیت بھی پیش کی تھی انہوں نے الارباب متفرقون خیرون ام اللہ الوحید القہار. بلا دیکھو تو صحیح کہ جدا جدا معبود اچھے ہیں یا خدا یگانہ اور زبردست. تو غیر اللہ تعالیٰ اکیلے ہی زبردست ہے. تو بہت سے تو یہ جمع کی بحث کر رہے تھے تو وہ فرماتے کہ جمع اصل میں تو اور ارباب کے علاوہ اس کی جمع ارباب اور ربوب بھی آتی ہے. پھر فرماتے ہیں کہ اصل میں رب کی جمع نہیں آنی چاہیے کیونکہ یہ قرآن پاک میں زیادہ تر اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے کیونکہ یہ ذات خاص بار تعالیٰ کے استعمال ہوا ہے. لیکن کفار کے عقیدہ کے مطابق اس کو بصیغہ جمع بھی استعمال کیا گیا ہے قرآن شریف میں اور اس کی انہوں نے اگزامپل بھی تھی. پھر وہ اور بحث لے آتے ہیں ربابت کی تعریف پیش کرتے ہیں یعنی جو ادب ایمان ہوتا ہے یا تیر ہوتے ہیں رابع کی تعریف پیش کرتے ہیں جس کو مذکر راب ہوتا ہے اور ربیب یا ربیبہ کی تعریف پیش کرتے ہیں جس کی جمع ربائب آتی ہے. پھر رباب بادل کے مطابق بتاتے ہیں اور پھر اس کو اور میننگ بتاتے ہیں اقامت اختیار کرنا رب کا لفظ. پھر کچھ اور محاورے پیش کر کے مزید معنی بتاتے ہیں. تو ان سب چیزوں کے بارے میں ان سب چیزوں کی تعریف جاننے کے لیے آپ میرے کو دوسری ویڈیو تفصیل والی ویڈیو ملاحظہ کر لیں. اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا اور انشاءاللہ اس کا آئی بٹن یہاں پہ بھی بنا دوں گا. اور پھر فرماتے ہیں رب تقلیل کے لیے ہوتا ہے اور کبھی تکسیر کے لیے آتا ہے. اور تکسیر کے لیے انہوں نے آیت پیش کی ربما یود الذین کافروا کے کافر بہت زیادہ ارمان کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے. تو یہاں تک ان کا لیکچر کمپلیٹ ہو گیا تھا. تو اب ہم اس کو خلاصہ پیش کرتے ہیں. تو اس کا میں نے انہوں نے بتایا تھا تربیت کرنا استطاعت ہونا گمراہی کرنا اور مطلق اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے جب لام تعریف اور اضافت سے خالی ہو. تو مطلق کا میں نے یہ ہے کہ اضافت نہ ہو اور لام تعریف سے خالی ہو. تو رب لفظ اضافت کے ساتھ اللہ اور غیر اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 23 میں وہ جو اضافت کے ساتھ ربی کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات لیتے ہیں اسی سے مصر کو مراد نہیں لیتے. پھر فرماتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ربوبیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے ربابیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور انہوں نے اس کے لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پیش کیا تھا کہ میں اس امت کا عالم ربانی ہوں.
تو اس کے لیے آپ دوسری ویڈیو لازمی دیکھ لیں. پھر رب کی جمع لانے کی بحث کی، پھر بابا رابا اور بیب اور بیبا کا تعریفیں پیش کی، پھر مزید میننگ بتائے تھے، اور پھر بطور تفسیر اس کا استعمال قرآن شریف سے بتایا تھا. تو میری وہ دوسری ویڈیو لازمی دیکھ لیں تاکہ آپ کو رب کے لفظ کی صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے. تو نیکسٹ ویڈیو جو میں نے بنانی ہے سورۃ الناس کی آیت نمبر 1 ہی ہے. حمزہ نون سین الناس کا روٹ ورڈ ہوگا انشاءاللہ حمزہ نون سین کا. تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک کیا کریں، کمنٹ کیا کریں، شیئر کیا کریں. میری ہر ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں. اینڈ تھینکس فار واچنگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.